سورہ صفات پارہ نمبر 23 آیہ کریمہ نمبر 101 اور 102۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ صدق اللہ العظیم۔ پس بشرنا، ہم نے بشارت دی ہو اس کو، بغلامن، ایک لڑکے کی، حلیم، جو متحمل یعنی بردبار ہوگا۔ فلما، پس جب بالغا، وہ پہنچا، معاہو، اس کے ساتھ، السعی، کام کاج کے قابل، قالا، جناب ابراہیم نے کہا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی، بے شک میں، ارا، دیکھا ہے، فی المنامی، خواب میں، انی، کہ بے شک میں، اذبحک، تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر، پس اب بتا، ما ذاترا، تیری کیا رائے ہے؟ قالا، کہا جناب اسماعیل نے، یا ابتی، اے میرے باپ، افعل، کریے، ما تؤمرو، جس کا حکم دیا گیا آپ کو، ستجدنی، بے شک آپ مجھے پائیں گے، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے۔ اب سب سے پہلے کچھ 101 آیہ کریمہ کی باتوں کو سمجھ لیجئے، پھر اس کے بعد اگلی آیہ پر بحث کرتے ہیں۔ ایک مسئلہ کچھ علماء کے درمیان اس معاملہ میں مختلفی ہے۔ اختلاف یہ ہے کہ ذبیحہ، جو ذبح ہونے والا بیٹا تھا، وہ اسماعیل ہیں یا اسحاق ہیں؟ کچھ نے کہا اسحاق ہیں، لیکن جمہور اس بات پر متفق ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ اس کی وجہ، اس کی کئی وجوہات ہیں جس پر قرآن کئی دلائل سے مضبوط ترین دلائل قائم کرتا ہے کہ ذبح ہونے والے اسماعیل ہیں، اسحاق نہیں ہیں۔ کیوں؟ جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک تھی 86 برس، اور جب اسحاق پیدا ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام کی عمر تھی 99 برس، 100 میں سے ایک کم۔ دوسری بات یہ ہے، یہ حکم آیا ہے مکہ میں، اور اسحاق مکہ میں آئے نہیں ہیں۔ مکہ میں اسماعیل آئے ہیں، سرے سے اسحاق آئے ہی نہیں۔ اس کی دلیل بہت ساری روایات ہیں، جس میں سب سے بڑی روایت حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جس مینڈے کو ذبح کیا گیا، اس کے سینگ اور اس کا سر خانہ کعبہ کے پرنالے کے ساتھ لٹکا ہوا تھا۔ یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اب معلوم یہ ہوا کہ قربانی مکہ میں ہوئی ہے، یہ بھی کنفرم ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔
تو جب قربانی مکہ میں ہوئی ہے تو اسحاق تو مکہ میں آئی نہیں ہے، تو پھر ذبح ہونے والے جناب اسماعیل ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ۔ دوسری بات ہے یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فَبَشَّرْنَاهُ، ہم نے اس کو بشارت دی بغلام۔ اب غلام کس کو کہتے ہیں؟ جو بچہ پالنے میں ہو، پنگوڑے میں ہو، جو بچہ پالنے میں ہو یعنی پنگوڑے میں ہو، اسے عربی زبان میں طفل کہتے ہیں۔ یہ لفظ یاد رکھنا۔ جو 10 سال سے کم عمر میں ہو اس کو صبی کہتے ہیں، جو 10 سال سے اوپر بالغ ہونے کے قریب ہو اسے عربی میں غلام کہتے ہیں۔ جو 10 سال سے اوپر چلا جائے اور بالغ ہونے کے قریب ہو تو اس کو عربی زبان میں غلام کہتے ہیں۔ اور پھر بالغ ہونے سے لے کر 20 سال تک اس کو شاب کہتے ہیں، یعنی نوجوان۔ شاب کا معنی ہے نوجوان۔ 20 سال سے 30 سال تک عربی میں رجل کہتے ہیں، مرد۔ 30 سال سے لے کر 40 سال تک کہول کہتے ہیں عربی زبان میں، یعنی اڈھیر عمر۔ 30 سے 40 سال کے بندے کو عربی میں کہول کہا جاتا ہے، یعنی اڈھیر عمر، ٹھیک ہے۔ اور پھر 40 سال سے لے کر 60 سال تک عربی میں اس کو کہتے ہیں شیخ، اور 60 سال سے لے کر پھر 80 سال یا جتنا جیے وہ آگے ساری عمر میں اس کو کہتے ہیں شیخ فانی۔ تو یہ تقسیم ہے عمر کی۔ لہذا اللہ نے یہاں کیا کہا؟ غلام۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام بالغ ہونے کے قریب تھے جب قربانی کا حکم آیا۔ بچے نہیں تھے، چھوٹے نہیں تھے، نابالغ نہیں تھے، بالغ ہونے کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے، کیونکہ قرآن نے غلام کا لفظ بولا۔ پھر اسماعیل کی ایک صفت قرآن نے بیان کی، کیا فرمایا؟ ہم نے اس کو بشارت دی بغلام حلیم، ایک بردبار بیٹے کی۔ اب حلیم عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ بات یاد رکھیے، جو اپنا کام اطمینان اور سکون سے کرے، اپنے کام میں جلد بازی نہ کرے، یہ حلیم کی تعریف ہے۔ جو اپنا کام اطمینان اور سکون سے کرے اور اپنے کام میں جلد بازی نہ کرے۔ اچھا، اگر اس پر کوئی مصیبت پڑ جائے تو اضطراب اور گھبراہٹ میں نہ پڑے، اور اگر کوئی کام اس کے مزاج اور اس کی طبیعت کے خلاف ہو تو وہ غصے اور غضب میں نہ آئے۔ یہ 3 صفتیں ملتی ہیں تو حلیم بنتا ہے۔ مزاج کے خلاف کام ہوا ہے، اس کی طبیعت کے خلاف کام ہوا تو اسے غصہ اور غضب نہ آئے۔ گھبراہٹ، کوئی اس پر مصیبت پڑ گئی تو گھبراہٹ میں وہ کیا کرے؟ گھبراہٹ، کوئی مصیبت پڑ گئی تو پھر وہ گھبراہٹ کا اظہار نہ کرے، بے صبری کا اظہار نہ کرے، اور اپنا کام اطمینان و سکون سے کرے اور جلد بازی نہ کرے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے کی صفات بھی بتا دی کہ ہم نے ابراہیم کو بشارت دی ایک بیٹے کی، ایک غلام کی۔ اب کیا اس ایک آیت میں اللہ نے 3 بشارتیں دی ہیں؟ کیا بشارت؟ سب سے پہلی، بیٹا ہوگا۔ نمبر 2، وہ بلوغت تک جائے گا۔ نمبر 3، وہ بردبار ہوگا، اپنے کام میں اطمینان سے لگا رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 3 بشارتیں جناب ابراہیم علیہ السلام کو دی کہ ہم نے اس کو بشارت دی غلام حلیم کی۔ اچھا، اب ہوا کیا؟ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو، جب کہ جناب اسماعیل ابھی شیر خوار تھے، دودھ پیتے بچے تھے،
تو اللہ کے حکم سے انہیں سرزمین حرم میں چھوڑ گئے تھے، اور خود ابراہیم کہاں تھے؟ ملک شام میں۔ اب کچھ دنوں کے بعد جناب ابراہیم حضرت ہاجرہ کو ملنے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ اچھا، سفر نامہ یوں ہوتا کہ صبح سویرے براق پر سوار ہو کر شام سے چلتے، دوپہر کے وقت مکہ پہنچ جایا کرتے تھے۔ اب آرام فرماتے، شام تک مکہ رہتے، اور جو ہی سورج ڈوبتا پھر براق پر سوار ہو کر مکہ سے چل پڑتے، اور رات کو حضرت سارہ کے پاس شام میں پہنچ جاتے۔ جب بھی جناب ہاجرہ کو ملنے کے لیے آنا ہوتا، سفر کا یہی ہوتا۔ کیوں؟ کہ حکم ربی سے رات رہنے کی اجازت نہیں تھی، لہذا سفر دن کو ہوتا۔ صبح فجر کے وقت وہاں سے چلتے، دوپہر کو مکہ پہنچ جاتے، شام تک مکہ رہتے، سورج ڈوبتا تو مکہ سے نکل جاتے، اور واپس رات کو شام حضرت سارہ کے پاس پہنچ جاتے۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ جناب اسماعیل علیہ السلام بالغ ہونے کے قریب ہو گئے۔ اب قرآن نے کیا کہا؟ فلما بلغ معہ السعی، جب اسماعیل اس عمر کو پہنچ گئے کہ اب اس کے ساتھ مل کر کام کاج کے قابل ہو گئے۔ سعی کہتے ہیں کوشش کو، کام کاج کو۔ اب یہ دونوں طرف معاہ کی نسبت جا سکتی ہے کہ اسماعیل اتنے ہو گئے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر کام کاج کے قابل ہو گئے، یا اسماعیل اتنے ہو گئے کہ جناب ابراہیم نے سوچا کہ اب میرا بیٹا اس قابل ہو گیا کہ یہ میرے ساتھ کام کاج میں شریک ہو سکتا ہے۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کیا؟ ہم باپ بیٹا مل کر عبادت کیا کریں گے، اور مل کر ہم بیت اللہ شریف کی تعظیم کریں گے، اللہ کے گھر کی۔ اگرچہ اس وقت گھر وہاں بنا ہوا نہیں تھا، ریت کا ایک ڈھیر تھا جو طوفان نوح کی وجہ سے آیا تھا، اور یہ عمارت بالکل ختم ہو چکی تھی، اور وہاں صرف ایک ریت کا ٹیلا تھا جو ٹیلا نشاندہی کر رہا تھا کہ یہاں اللہ کا گھر تھا۔ اب فیصلہ یہ کیا کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر یہاں اللہ کی عبادت بھی کیا کریں گے اس ٹیلے کے پاس، اور اس ٹیلے کی تعظیم بھی کیا کریں گے۔ اسی دوران جناب ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ اب ملک شام سے آئے، آ کر کہا اسماعیل بیٹا ایک چھری لے لو اور ایک رسی لے لو، اور ہم ادھر مینا کی طرف اشارہ کیا، ہم ادھر گھاٹیوں میں چلتے ہیں اور وہاں سے گھر میں جلانے کے لیے لکڑیاں چن کر لائیں گے۔ اب ظاہر ہے جھاڑیاں کاٹنی ہیں نا، بڑے درخت تو کاٹنے نہیں ہیں نا، تو جھاڑیاں چھری سے بھی کاٹی جا سکتی ہیں، لہٰذا کسی کا اس طرف دھیان ہی نہیں گیا۔ جناب اسماعیل نے چھری بھی اٹھا لی اور رسی بھی، اور ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ اب راستے میں ابلیس آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، کہا ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں اس گھاٹی میں لکڑیاں چننے جا رہا ہوں۔ کہا نہیں، تمہارا خیال ہے، اور صرف خیال نہیں، تمہارے خواب میں شیطان آیا ہے اور اس نے تجھے کہا ہے کہ اسماعیل کو ذبح کرو، تو اس لیے تم اسماعیل کو ذبح کرنے لے کر جا رہے ہو اور کہہ رہے ہو لکڑیاں چننے جا رہا ہوں۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام پہچان گئے کہ یہی ابلیس ہے۔ اس کو کہا او کمینے بھاگ جا، میں اپنے رب کا حکم پورا کرنے جا رہا ہوں۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام سے مایوس ہوا تو اسماعیل پیچھے چل رہے تھے، اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ گیا، آ کر کہتا ہے اسماعیل تمہیں پتہ ہے تمہارا باپ کہاں لے کر چلا ہے؟ کہا کہیں نہیں چلا، یہ گھاٹی میں ہم چلے ہیں لکڑیاں چننے کے لیے۔ کہا نہیں، لکڑیاں چننے کے لیے نہیں، تمہارا باپ تمہیں ذبح کرنے لے چلا ہے۔
کہا میرا باپ مجھے ذبح، میرا باپ مجھے کیوں ذبح کرے گا؟ کہا تمہارے باپ کا خیال یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، سچ نکلا ہے؟ تو کہا اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر تو میرے باپ کو اللہ کا حکم پورا کرنا چاہیے۔ اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر تو میرے باپ کو اللہ کا حکم پورا کرنا چاہیے۔ اب وہاں سے بھی مایوس ہو گیا۔ اب انسانی شکل میں حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ کے پاس آ گیا، آ کر کہنے لگا بی بی ہاجرہ تمہیں معلوم ہے اسماعیل کو اس کا باپ ابراہیم کہاں لے کر گیا؟ کہا کہیں نہیں لے کر گیا، باپ بیٹا لکڑیاں چننے کے لیے گئے ہیں۔ کہا نہیں، وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر گیا۔ کہا نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ابراہیم اسماعیل سے بہت شفقت بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں، اور ایسا ہو نہیں سکتا باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر لے، یہ تو نہیں ہوئے۔ کہا ابراہیم کا خیال ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ اسماعیل کو ذبح کیا جائے۔ حضرت ہاجرہ نے بولے آگے سے جواب دیا پھر تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ میرا خامد اللہ کا اتنا اطاعت گزار ہے، پھر تو مجھے اس سے بڑھ کر اور خوشی کیا ہو سکتی ہے کہ میرا خامد اپنے رب کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کر رہا ہے، تو پھر تو مجھے بہت خوشی ہے۔ کہتے ہیں جب یہ سنا تو ابلیس ایک طرف ہو کر زاروں قطار چیخیں مار کر رونے لگا۔ اتنی دیر میں باپ بیٹا گھاٹی میں پہنچ گئے۔ اب جب گھاٹی میں پہنچ گئے نا، فلما بلغ معه السعی قال یا بنیا، اب یا بنیا انی ارا فی المنام، یہ کلام جناب ابراہیم نے وہاں گھاٹی میں کھڑے ہو کر کیا کہ بیٹے میں نے تو دیکھا ہے خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو کہا ابا جان کیا کرو؟ افعل ما تؤمر، اللہ نے جو حکم آپ کو دیا ہے نا آپ اس پر من و ان عمل کیجئے۔ رہی میری بات، میرے رب نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے۔ اب کیا کہا؟ ابا جان 3-4 کام کیجئے۔ سب سے پہلی بات میرے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھ دیجئے۔ کیوں؟ کہ ظاہر ہے جان نکلنے کا وقت بہت مشکل ہوتا ہے، اور اس مشکل وقت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پھڑکوں اور میرے پھڑکنے سے میرا خون آپ کے لباس پر گرے اور میں بے ادبوں میں شامل ہو جاؤں۔ اقبال نے اس لیے کہا تھا نا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کہ ایک فرزند کا باپ کے سامنے کس طرح ہونا چاہیے یہ کوئی اسماعیل سے سیکھے، کہ کتنا مؤدب ہونا چاہیے اولاد کو اپنا ماں باپ کا۔ تو یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ کہا ابا جان میرے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھ دیجئے تاکہ میرے پھڑکنے سے کوئی خون کا قطرہ آپ کے لباس مبارک پر نہ پڑے۔ نمبر 2، چھری کو اچھی طرح تیز کر لیجئے تاکہ یہ تیزی کے ساتھ میرا حلق کاٹ دے اور مجھے تڑپنے کا موقع ہی نہ ملے۔ نمبر 3، ابا جان مجھے کمر کے بل مت لٹانا، مجھے منہ کے بل لٹائیے۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو جب آپ چھری چلانے لگیں آپ کی نظر میرے چہرے پر پڑ جائے تو اللہ کا حکم پورا کرنے میں رکاوٹ بن جائے، لہذا مجھے الٹا لٹکانا تاکہ میرا چہرہ آپ کو نظر ہی نہ آئے اور آپ کو ذبح کرنے میں آسانی رہے، کہ نہ آپ کی نظر میرے چہرے پر پڑے گی اور نہ ایک باپ کی جو شفقت ہے وہ شفقت ابھرے گی اور نہ اللہ کے حکم میں عمل کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ آئے گی۔ اور نمبر 4،
اگر مناسب سمجھیں تو میری قمیص جس پر خون لگا ہوگا یہ میری ماں کو دے دینا تاکہ میری ماں کو صبر آ جائے. کہ 4 باتیں کی. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح باندھ کر زمین پر الٹا لٹا دیا اور چھری کو تیز کر دیا. اب چھری حلق پر رکھی، کھینچنے لگے تو منہ دوسری طرف کر لیا. باپ ہے نا، ایک اللہ تعالیٰ نے قدرتی فطرت رکھی ہے نا، فطرت تو کہ تم مخالفت نہیں نہ کی جا سکتی. چھری چلا دی لیکن کیا کیا، منہ دوسری طرف کر لیا. اللہ تعالیٰ نے چھری کی سائیڈ ہی بدل دی. جو کاٹنے والا حصہ تھا وہ اوپر کر دیا اور جو نہیں کاٹنے والا تھا الٹا حصہ وہ اسماعیل کی گردن پر کر دیا. اب جناب ابراہیم زور زور سے ادھر رخ کر کے چھری چلا رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ پر کوئی خون کا قطرہ پڑے گرم گرم تو مجھے احساس ہو کہ اسماعیل ذبح ہو گیا، لیکن رخ دوسری طرف کیا ہوا ہے. اتنی دیر میں پیچھے سے جبریل امین آ گئے اور کہا ابراہیم اللہ نے اسماعیل کی جگہ مینڈا بھیج دیا. اور یہ کون سا مینڈا تھا؟ جو 40 سال سے جنت میں چر رہا تھا، 40 سال سے جنت میں جس کی پرورش ہو رہی تھی. اور یہ اس مینڈے کی نسل تھا جو آدم علیہ السلام کے بیٹے نے قربانی کیا تھا، جس کو اللہ نے قبول کر لی تھی قربانی. حابیل و قابیل کا قصہ آپ پیچھے تفصیل سے پڑھائیں تو حابیل و قابیل کے قصے میں آدم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی جو اللہ نے قبول کی تھی نا، یہ اس نسل کا مینڈا تھا جو جنت میں تیار کیا جا رہا تھا اسماعیل کا متبادل بنانے کے لیے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اسماعیل کو اٹھا لیا گیا، مینڈے کو فوراً ذبح نہیں کیا گیا، یہ یاد رکھنا. پھر جبریل امین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں لے آئے جہاں جمرات بنے ہوئے ہیں آج. 3 جگہوں پر کنکریاں مروائی گئیں. 3 جگہوں پر کنکریاں مروانے کے بعد پھر دوبارہ قربان گاہ کی جگہ پر لایا گیا اور وہاں اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس مینڈے کو ذبح کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا واقعہ قرآن میں یوں بیان کیا کہ ہم نے اسے ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی، اور جب وہ باپ کے ساتھ کام کاج میں مشغول ہونے کے قابل ہو گیا، یعنی بلوغت کے قریب چلا گیا، تو باپ نے کہا اے بیٹے بے شک میں نے دیکھا ہے خواب میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں. یہ ایک ایسا لفظ ہے، اولاد اگر اس ایک لفظ کو سمجھ جائے تو کبھی ماں باپ کے سامنے گردن اٹھا کر بھی نہ بات کرے. آج تو یہ ہوتا ہے نا، باپ اونچا بولے تو بیٹا اتنی آواز اونچی کر لیتا ہے، باپ جھڑکے تو بیٹا جو ہے نا وہ سانپ کی طرح پھنکار کر باہر نکل جاتا ہے. آج باپ کسی بات سے روکے تو کہا جاتا ہے ابا تو کیا مجھے ہر وقت تنگ کرتا رہتا ہے. آج تو باپ کو ہزاروں جواب دیے جا رہے ہیں. تو اسماعیل نے یہ تو نہیں کہا ابا یہ خواب ہے، یہ وحی جلی نہیں ہے، کوئی جبریل امین پیغام لے کر نہیں آیا ہے. اور پھر دیکھیے فیصلہ کتنا بڑا ہے، مجھے ذبح کرنا. آپ جانتے ہیں نا میں کون ہوں؟ میں وہ اسماعیل ہوں جس کے لیے آپ نے 86 برس تک دعائیں مانگی ہے. میں کوئی عام اسماعیل نہیں ہوں. 86 برس آپ نے دعائیں مانگی اللہ مجھے ایک نیک بیٹا دے دے. اور ابا جان آپ نے تو مجھے کہا تھا نا کہ اللہ نے بشارت دی تھی، تیری اللہ نے بشارت دی تھی، تو جس بیٹے کی اللہ نے بشارت دی اسی کو ذبح کرنا، اور وہ بھی خواب کی بنیاد پر. کہا نہیں، اگر آپ نے خواب دیکھا ہے تو اسماعیل آپ کے خواب کی تعبیر بننے کے لیے تیار ہے. آپ کوئی آج کوئی باپ اپنے بیٹے کو صرف اتنا جملہ کہہ دے میرے کہنے سے اگر تم باہر جانے سے باز نہ آیا میں تیری ٹانگ کاٹ دوں گا، پھر جواب سن لینا بیٹا کیا جواب دے گا. اور یہاں کیا ہے، ٹانگ کاٹنے کی کہانی نہیں ہے، حلق پر چھری پھیرنی ہے. تو بیٹا آگے سے کیا کہہ رہا ہے، ابا جان جو حکم آیا اس پر عمل کیجیے، اس پر عمل کیجیے.
کوئی بیٹا آگے سے یہ نہیں کہے گا باپ کو کہ میں ٹانگ پیش کرتا ہوں ابا جان، اگر آپ اس طرح راضی ہیں تو مجھے کیا اعتراض ہے، آپ ٹانگ توڑ دیں میری، لیکن کوئی ایسی جرت نہیں کرے گا۔ یہ ہے سب سے بڑی مثال قرآن نے جو بیان کی ہے کہ ایک اولاد کو ماں باپ کے سامنے کیسا ہونا چاہیے۔ تو کہا